دو دن میرے چاند عید کے اندر رہ گئے، کسی سے نہیں پوچھنا تسی ہلے تک جانور نہیں لیا، تسی نہیں پوچھنا تسی کنے دا لیا۔ ٹھیک ہے تیرے اندر 15 لاکھ کی طاقت ہے، دوسرے کے اندر 1 لاکھ کی نہیں ہے، اگر وہ تیرے سامنے یوں کر کے سر جھکا لے، سمجھ لے تو نے اس کے اندر دل کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ الدین نصیحہ، دین نصیحت ہے۔ رب کعبہ کی قسم نے سونے سچے سنکھے نبی کا کلمہ پڑھا جو ساری انسانیت کے لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے کو دل جوڑ کے چلا گیا ہے۔ آج انڈیا، بھارت، سکھ حضور کی تعریفیں کر رہے ہیں، شاعری نعت خوانی رحمت دو عالم علیہ السلام کی کر رہے ہیں۔ ایک بات آپ سے کرو، چلو مجھے کچھ گزشتہ جمعہ میں یاد نہیں رہی، اب کسی سے فون کر کے ہم یہ نہیں کہیں گے تو یہ جانور لے لیا، یا کسی کو دیکھ کے کہیں گے کنے دا جانور لیا، یا کسی کو یہ پوچھیں گے عید کی کنے جانور کیتے۔ اس وقت روٹی کے لالے پڑے ہوئے انسانوں کو، روٹی کے لالے پڑے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگوں نے عید کی نماز کے لیے بچوں کے کپڑے، اپنی دور بچوں کے کپڑے تک نہیں بنائے۔ اگر اس کے اندر جانور کی ہمت نہیں تو میں نہیں اس سے پوچھوں نا، یار تو جانور ہلے تک لیا کوئی نہیں، اب وہ کیا کہے گا؟ او لے لیں گے۔ ان برکت والے مہینوں میں جھوٹ، پھر بیوی سے کہے گا تیرے کول کچھ پیسے پے نے، ابے کو مانگے لے، ماں کو چلو اوکھا سوکھا ویلا ہویا۔ تو خواہشات پر، احساسات پر خواہشات غالب آئی تو انسان رستے سے بھٹکنا شروع ہو گیا۔ تم 20-25 سال پہلے جاؤ، 15 سال پہلے چلے جاؤ، تو کیا اس وقت انسان نہیں تھے؟ صحابہ کرام کا دور نہیں تھا، اولیاء اعظام کا دور نہیں تھا، مشائخ کا دور نہیں تھا، اولیاء کرام کا دور نہیں تھا، ہمارے باپ دادے نہیں تھے؟ کیا ان کی قربانی غلط ہے یا میری قربانی کا شوق ہے؟ 12 لاکھ کا جانور، 1.5 کروڑ روپے کا جانور، اور مت ماری گئی تمہاری مت ماری گئی۔ ٹھیک ہے اللہ پاک نے دیا بہت سارا کرو، لیکن اگر میری بہت ساری نیکی امت کے لوگوں کے لیے مشکل کا اور امت کے لوگوں کے لیے اس نیکی کے نہ کرنے کا سبب بن رہی تو ایسی نیکی اللہ قبول نہیں کرتے ہوئے۔ دیکھو بھائی، تم سارے میرے سمیت ہم سارے متوسط طبقے کے ہیں، کوئی سیٹھوں کی اولاد تھوڑی ہے۔ ہینڈ ماؤتھ والا ہمارا صاحب ہے، روزانہ تازی کماتے کر، اور جن کے بچے باہر گئے ہیں ان سے پوچھو ان کے بچوں کا کیا حال ہے۔ ایک تو ماں باپ سے دور، ایک بیوی بچوں سے دور، اور پھر نوکریاں وہاں کی سب کو پتہ، جو مرضی چھپائے جو ظاہر کرے۔ اب اس کا والد یا اس کے بچے ہلکا جانور لینے کو تیار نہیں، 36 مردہ کہیں وہ تیرا پوتے انگلینڈی ہے تو اسی جانور ہولا جائے لے لے۔ اب اسے کیا پتا کہ وہ انگلینڈ پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے قرضہ لے کے گیا، اور وہاں سے بہنوں کا بوجھ، بیٹیوں کا بوجھ، باپ کی بیماری کا بوجھ، گھر کا بوجھ، بجلی کے بلوں کا بوجھ، اس کی تنخواہ، وہ انسان ہی جانور تھوڑی۔ اللہ کے واسطے اپنی قربانی کو سستا کرو، مہربانی آپ کی۔ جہاں 1.5 لاکھ روپے سے بات بنتی ہو، لاکھ سے بنتی ہو، تمہیں 15 لاکھ میں چھلانگ مارنے کی ضرورت کیا ہے مجھے بتاؤ؟ کبھی 42 من کا بھی ویڑا ہوا، کبھی 28 من کا بھی ویڑا ہوا، تو کہاں کھوے تمہارے پردے پڑ گئے؟ بیچنے والا تو اپنی چیز کو کہے گا یہ آسمان کے ستارے ہیں، لیکن اللہ نے میں ذی شعور نہیں بنا، عقل نہیں دی۔ ایک 4.5 من کا جانور ہے، وہی 1.5 لاکھ روپے کا، وہی 16 لاکھ روپے کا، اور شوق دا مول کوئی نہیں۔ خوبصورتی دیکھو تو اسی خوبصورتی چٹنی ہے۔ جو خوبصورتی قرضے میں سارا سال پریشان کرے، اس خوبصورتی کا ہم نے کیا کرنا؟ اپنے لیول کو نیچے لے کے آئیں خواہشات کے کو، تاکہ ہر بندہ قربانی کر سکے، ہر بندہ قربانی۔ میں بات صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے بھائی؟ دیکھو یار 15-16 لاکھ روپے کا جانور، عبداللہ نانکاری تھی تو نہیں کر سکتا اتنا بڑا جانور؟ یہ تو کر ڈھونڈے گا 75,000 کا۔ اب جا کے منڈی کے اندر کوئی یار 75,000 کو اسی نہ بھائی اگے چلے تھے کوئی نہیں، اگو جا کے لے لیں، اگلے سال کر لیں، ککڑی کر لیں۔ یہ اس کی عزت نفس مجروح کر رہے ہو۔ یہ وپاریوں کے بڑے دماغ خراب تھے، وہ چڑے پڑے تھے اوپر۔ کنے دا جانور 4 لاکھ دا، اور یار 1.5 لاکھ لے، اور چل اگے چل کو بکری ویکھ لے بکری۔ اللہ نے کہا تینوں میں دکھاواں گا بکری آن دے سال۔ رب نے کہا میں تجھے بکری دکھاؤں گا، سال آنے دے۔ پھر پڑی نا جانوروں کے اندر بیماری، بڑوں کے پجامے اور دھوتیاں ڈھیلی ہو گئی۔ ہن کہتے ہیں اللہ دی مرضی جی، اللہ دی مرضی، اسی تو اپنے بڑا چنگا کیتا جی۔ اللہ کہتے ہیں یہ چنگا تو کیا تھا اپنی طرف سے؟ یہ سنت ابراہیمی کو، میرے محمد کے طریقے کو، تو نے سنت کو اتنا مہنگا کر دیا، پھر اللہ کی پکڑ کے اندر آ گئے۔
پھر کہندا مولا دی مرضی، مولا جو اللہ نے کیتا۔ اللہ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، مجھے میری کبریائی کی قسم یہ میں نے نہیں کیا بلکہ تو نے کیا ہے۔ کون ہے جو مالک کائنات کی بات کو چیلنج کر سکتا ہے اور اللہ کی بات کو ٹھکراؤ؟ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ جانوروں کی منڈی کے اندر بیٹھا تھا، سبزی والی منڈی میں بیٹھا تھا، آڑتی بن کے بیٹھا تھا، کپڑے والی دکان کے اندر بیٹھا تھا، جو کن پوسی فون پر باتیں کرتا تھا، میرے شکوے کرتا تھا۔ وَيَعْفُو الْكَثِيرُ، اگر ان باتوں میں پکڑنے پر آ گیا تو مجھے میری کبریائی کی قسم میں تجھے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں دوں گا، یہ تو میرا کرم ہے، چل جو موج کر جا کے، یہ تو میرا فضل ہے، میرا کرم ہے، میرے نبی کا جو تو صدقہ مانگتا ہے تو وہ ہے۔ اتنا رو کے گیا، اتنا رو کے گیا، اتنا رو کے گیا، آپ کو نہیں دیکھا مجھے نہیں دیکھا، اتنا رو کے گیا، اتنا رو کے گیا۔ اللہ اکبر، آج عرفات کے میدان کے اندر حاجی بیٹھا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کون سی عبادت ہے؟ عرفات کے میدان کے اندر جا کے بیٹھ جاؤ، یہ کون سی عبادت ہے میرے عزیز؟ فرمایا وہاں بیٹھ کر میرے نبی کے طریقے کے مطابق دعا کرنے لگ جائے، میرے نبی کے طریقے کے مطابق میری کبریائی میری بڑائی بیان کر، تجھے ظہر کی نماز کے بعد گناہوں سے ایسا پاک کر دوں گا جیسا آج ہی ماں کے پیٹ سے دنیا کے اندر آیا ہے۔ رو رو کے ہلکان ہو گئے عرفات کے میدان میں۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، سید عائشہ کی گود میں بیٹا کوئی نہیں، ازواج مطہرات کے اولاد کوئی نہیں سوائے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے اور ماریہ قبطیہ کے، اور کسی کے یہاں 9 ازواج مطہرات کے بیٹا بیٹی پیدا نہیں ہوا۔ لیکن میرے عزیزو، کسی کے بارے میں نہیں کہا الہی میں پتر دے دے، یوں نہیں کہا الہی مجھے سونے سونے داماد دے دے، یوں نہیں کہا پروردگار عالم مجھے امیری دے دے، یوں نہیں کہا مجھے شہنشاہی بادشاہ دے دے۔ اس وقت ہاتھ اٹھا کے کیا کرے؟ اللہ میری ساری امت جو اس وقت موجود ہے، جو قیامت تک آئے گی، اللہ ساری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کے کہنے لگے مبارک ہو، امت کے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، تیری امت کی مغفرت کر دی گئی۔ لیکن جن لوگوں نے حقداروں کا حق دینا ہے، قرضدار نے قرض دینا ہے، جس نے کسی کا حق دینا ہے، جب تک وہ ادا نہیں کریں گے ان کو معافی نہیں ملے گی۔ مزدلفہ کے میدان میں ساری رات کھڑے رہے، ساری رات روئے۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ اکبر سامنے دیکھ کے مسکرانے لگ گئے۔ صحابہ اکرام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہنسنے کیوں لگ گئے؟ فرمایا حقداروں والے معاملے پر بھی اللہ نے معافی کا اعلان فرما دیا۔ الہ العالمین کے پیارے نبی کیا اعلان فرما دیا؟ فرمایا جس نے کسی کا حق دینا ہے، دنیا کے اندر دینے کی کوشش کی نہیں دے سکا، اس کے اندر طاقت نہ تھی، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ فرمایا اس کو کیسے معاف، عرض کی اس کو کیسے معاف کر دیا؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حقدار کو قرضدار کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا ہاں جی تو نے اس کا حق دینا ہے، جی جی دینا ہے، تو نے دنیا میں کیوں نہیں کیا؟ یا اللہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھا کرتا تھا، یا اللہ عبد الحنان نے درود شریف کی تسبیح بتائی پڑھا کرتا تھا، رات کو آیت کریمہ پڑھا کرتا تھا، الہ العالمین اس کے قرض دینے میں کتنی میری کوشش تھی، تو اللہ نیتوں کو جانتا ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے تو بھی سچا، میں بھی سچا، میرا قرآن بھی سچا، میرا نبی بھی سچا، تو سارے کا سارا میرے ڈر سے میدان معاشر کی شرمندگی سے کہہ رہا تھا اے قرضدار ادھر آ جا، جو اس پر تیرا قرض ہے وہ میں ادا کرتا ہوں، تو اس کو معاف فرما دے۔ پروردگار عالم حقدار کا حق ادا کرے گا، فرمایا قرضدار کے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ عرفات اور مزدلفہ کے میدان میں اللہ اکبر، اللہ کا نبی دعا کر کے گیا، فرمایا میرا نبی وذکر فی الکتاب ابراہیم، ذکر کرو ابراہیم علیہ السلام کا، کون تھا؟ انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ٹکر ماری باپ کو، ایسے کہتے کی کریے جی ساڑھے وڈیاں نے جو کیا اسی کو کریں گے نا، اے با جان مجھے بتا حقیقت کھول، یہ کیا کر رہا ہے؟ باپ سود پہ کاروبار کرے، بیٹا پوچھنے کا حقدار ہے، باپ 2 نمبری کرے، غلط راستے پر جائے، اللہ نے بیٹے کو ہدایت عطا فرما دی، بیٹے کی ذمہ داری ہے باپ کو سیدھے راستے پہ لے کے آئے۔ نظام زندگی والد صاحب کی طرف سے، والد صاحب کی وجہ سے گھر کے اندر متاثر ہو رہا ہے،
ابا جان کے بولنے کی وجہ سے، ابا جان کا گھر کے اندر غلط رویہ رکھنے کی وجہ سے اگر نظام زندگی متاثر ہو رہا ہے تو باپ بیٹے کو چاہیے پیار کے، اللہ اکبر، پیار کے جذبے کے ساتھ باپ کو سمجھائے، نہ کہ مار سے۔ الہ العالمین بڑے بڑے علماء اکرام فتویٰ مانگیں گے، پروردگار عالم بڑے بڑے حاجی میرے سے پوچھیں گے، بڑے بڑے اللہ مفتیان اکرام پوچھیں گے، خبردار باپ کو سیدھے راہ سے پر لانے کا تجھے کس نے کہا؟ مالک کائنات تیری رحیمی پہ، تیری کریمی پہ، مالک کائنات تیری اس پہ، اللہ اکبر، مالک کائنات تیری وسعت پہ میں قربان جاؤں۔ اللہ نے بھی قرآن میں بیان کر دیا، یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے ابا، میرے پاس حق آ گیا، میری ذمہ داری ہے میں تجھے گمراہی کے گڑھے سے نکالوں۔ اے ابا جان، اگر بیٹے کے پاس دانائی علم آ جائے تو باپ گمراہ ہو، تو خدا کا قرآن کہہ رہے باپ کو بیٹے کے پیچھے چلنا پڑے گا، باپ کو بیٹے کی ماننی پڑے گی۔ ابا جان، دانائی کا علم میرے پاس آ گیا، علم و حکمت میرے پاس آ گئی، ابا جان اللہ نے اپنے علم میرے پر اتار دیا۔ میرے ابا، جو علم خدا نے مجھے دیا، یہ علم بتا رہا ہے تو بتوں کی پوجا کر رہا ہے، پوجا کر نہیں رہا سی بلکہ بتوں کو بنا رہا ہے۔ ابا جان، یہ ساری کی ساری ابا جان کھلی گمراہی ہے۔ ابا جان، یہ تو یہ کرنا چھوڑ دے۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جان، یا تو بنانا چھوڑ دے یا تو ان کی عبادت کرنا چھوڑ دے، ورنہ یہ بتا جو سنتے نہیں، جو بولتے نہیں ہے، جو دیکھتے نہیں، ابا ان کی عبادت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ چل مجھے بھی تو سمجھا نا۔ بندہ کہتا یار ٹھیک ہے تو میری نہیں مانتا، چل مجھے سمجھا کیا کہہ رہا ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال لقد، وہ کہنے لگا بیٹا میں نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا۔ اب کہتے کوئی نہیں، چلو وڈکے نے وڈے دی گل مننی چاہیے، 4 دن کی زندگی ہے، فوت ہو جائیں گے، پھر اپنا علاج ہے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين۔ ابا جان غلطی بڑا کرے یا چھوٹا کرے، جس کے پاس ہدایت کا علم آ جائے، جس کے پاس سمجھداری آ جائے، اس غلطی کو سدھارنا پڑے گا۔ پھر غلطی کو سدھارنے کے لیے بڑا چھوٹا نہیں دیکھنا پڑے گا، پھر اس غلطی کو سدھارنے کے لیے اللہ کا حکم دیکھنا پڑے گا۔ میرے ابا میں نہیں آپ کو کرنے دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ اکبر، باپ نے کہا پھر ٹھیک ہے، آج کے بعد تیرا رستہ علیحدہ، میرا رستہ علیحدہ، چلو یہاں سے۔ باپ زیادہ کری کیا سکتا ہے؟ گھر سے نکل جا۔ یہ نافرمانی کی وجہ سے، بوجہ نافرمانی جداد سے آگ کر سکتا ہے، حق ہے، بیٹے کو حصہ نہ دے، حق ہے۔ لیکن میرے نبی نے یہاں بھی شفقت والا معاملہ فرما دیا، فرمایا اگر بیٹے نافرمان ہو جائے، باپ ذمہ داری اپنی پوری کر دے، حقدار کو حق ادا کر دے، تیرے حق قیامت کے دن اللہ تیرے باپ سے، تیرے حق قیامت کے دن اللہ تجھے بیٹے، تیرے بیٹے سے تجھے لے کے دے گا۔ کوئی بات نہیں، درگزر کر، باپ کا کام درگزر کرنا۔ آج آدمی کہتا ہے یار میں نے پتہ ہی لگا میں نے کی ہو گیا۔ بیٹے کا دیر سے اٹھنا سوتا دیکھ کر میرے عزیزو، تو نے قیاس کیوں نہ کیا، تو نے تجربہ کیوں نہ کیا کہ میرا بیٹا رات 4 بجے تک جاگتا رہا، اس کی مین وجہ کیا ہے؟ دکھتی رکھ کیا ہے؟ بڑے بڑے آلے آ گئے، گھر کے اندر بجلی خراب ہو، پوائنٹ ملتا کوئی نہیں، طرح طرح کے آلے آتے ہیں، دیواروں پہ رکھو پتہ لگ جاتا ہے، نہیں تو بے یقین آتا تو قاری صاحب سے لے جانا، کہیں نہ کہیں تلاش کر دے گا۔ کہاں سے نقص پڑا؟ بڑے بڑے میرے عزیزوں سائنس ترقی کر گئی، لیکن جو میری اولاد کے اندر نقص میری آنکھوں کے سامنے پڑا، میرے عزیزوں میری اولاد نے خون کے سرمے کے قطرے میری آنکھوں میں سلائیاں ڈال دی، اس کا مجھے آج تک پتہ ہی کوئی نہیں مجھے کیا کہاں سے معاملہ ہوا۔ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کوئی نہیں پتہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے جا رہا ہے، کس کا ہے، کس کا ہے۔ بیٹا کہاں سے وہ کر ابا تینوں کھان تو کم ہے تو کھا، باپ بھی کہہ رہا پتر تسی کھاؤ تینوں کھان تو کم ہے، کتھوں لے آ رہا ہے میری ذمہ داری، چلو کام ختم۔ انہوں نے کہا سانوں کی سن تے پکی پکائی لبدی، سارا نظام زندگی متاثر ہے۔ بڑے لوگ مشاہدہ کرتے تھے، تجربہ، یہ کہاں تھی گھڑیاں، دھوپ سے وقت کا تعین، ستاروں سے سمندری جہازوں کے رستے کا تعین، وہ سارے علم چلے گئے، کھوکھلے گھڑے رہ گئے۔
ایک دونی دونی دو دونی چار والا چلا گیا، موبائل نکالا، ٹک 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 تھا ہمارا. اور سائنسی دور ہے جی، اپنے ذہن پر کوئی زور ڈالنے کو تیار ہی کوئی نہیں، اپنی صلاحیتوں کو کوئی بروئے کار لانے کو تیار ہی کوئی نہیں. پریشانیاں جگہ جگہ پڑی ہوئی ہیں. بڑوں کی زندگی سے تجربہ حاصل کرنے کو تیار ہی کوئی نہیں. یہ کھوجی ہوا کرتے نا، کھوجی پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے، ایک پاؤں کی کھریوں سے نشان ادھر گیا، ان کے نشان ٹھک جا کے لگتے تھے. ان کے پاس کون سا علم تھا؟ کون سی یونیورسٹی میں پڑھے تھے؟ کوئی اسپیئر کالج کے اندر پڑھے ہو یا پنجاب کالج میں پڑھے کھوجی جٹ کے، جنہیں استنجا کرنا نہیں آتا، کھوج لگاتے تھے کہ نہیں؟ تجربے کار لوگ دیکھ کے بتاتے ہونے والا. حبان بن ولید، اللہ اکبر، جس کا نام تھا ابو القیاس، عرب کا رہنے والا، طائف کا رہنے والا، بڑا دانا آدمی تھا. یہ تجربے کی بات ہے تو سنیو. حبان بن ولید میرا عزیزو بہت بڑا تجربے کار آدمی تھا. قیاس تھا، ابو القیاس. علم نجوم اس کے پاس تھا، علم رمل اس کے پاس تھا، علم قیاس اس کے پاس تھا. بڑی بڑی دانائی کی باتیں، ہر چیز کو دیکھ کے اندازہ کر دیتا یہ ہوا. اس کے 3 بیٹے تھے. ایک بیٹے کا نام نوفل تھا، ایک کا نام حارث تھا، ایک کا نام ربی تھا. تینوں ہی اندھے تھے. باپ ابو القیاس تھا. قیاس کہ اگر یہ ٹیشو ابھرا ہوا ہے کیوں ہے، اس کی وجہ کیا؟ قیاس کرنا کسی چیز. دین کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے: کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس. آپ نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا، فرمایا معاذ اگر کسی معاملے میں پھنس گئے، کسی سے فیصلہ کرو گے، انہوں نے کہا کتاب اللہ، انہوں نے کہا اور اس میں نہ ملا، پھر کہا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس میں نہ ملا، فرمایا اجماع امت، امت کا معمول علماء کا معمول دیکھوں گا، فرمایا وہاں سے بھی خالی ہو گئے، فرمایا پھر میں قیاس کروں گا. حبان بن ولید کا انتقال ہو گیا. اتنا مال چھوڑ کے مرا کہ بیٹے تھے تو اندھے، اور لیکن باپ کے تربیت یافتہ تھے. بیٹے کہنے لگے میں ضرورت ہی کوئی نہیں، چلو جب تک زندگی ہے باپ کا پیسہ، چلو سیر و تفریح کریں. بیٹے ایران کے شہر فارس کے اندر چلے گئے، اور تینوں گھوڑ سوار اندھے راستے میں گھوڑے چلا رہے ہیں. ساری دنیا دیکھ رہی کہ اندھے سواری چلا رہے ہیں، سواری پہ بیٹھے اندھے گھوڑے چلا رہے ہیں. جب فارس کے شہر کے اندر پہنچے، تینوں سواروں پر بادشاہ کے وزیر کی نظر پڑ گئی. انہوں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ منہ میں لوگوں نے انگلیاں دے رکھی ہے اور یہ سواریاں چلا رہے ہیں گھوڑے. قیاس سے بادشاہ کو خبر ملی. بادشاہ سلامت نے کہا ان کی دعوت کرو، شاہی مہمان بناؤ. شام کو شاہی مہمان بنا دیا گیا. اب تینوں دسترخوان پہ بیٹھے، سننا ہوا، اللہ اکبر. تینوں دسترخوان پہ بیٹھے. ایک نے روٹی توڑی، روٹی کا لقمہ توڑا، بھائی کو نہیں. اور بادشاہ کہنے لگا یہ کوئی عقل مند لوگ ہیں یا کسی عقل مند باپ کی اولاد ہیں؟ بادشاہ نے کھانا لگوایا، شاہی دسترخوان، خود وزیر اور بادشاہ دیوار کے پیچھے کھڑے ہو گئے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، کہنے لگے بھائی لگتا ہے یہ روٹی کسی حائضہ عورت کی ہاتھ کی پکی ہوئی ہے. اللہ، یہ روٹی کسی حائضہ عورت کے ہاتھ کی پکی ہوئی ہے. دوسرے نے اس روٹی کے ساتھ بوٹی پکڑی، کہنے لگا اللہ اکبر، بادشاہ تو بہت اچھا، دسترخوان تو بہت اچھا، کیا ہی اچھا ہوتا ہمیں حلال جانور کا گوشت کھلاتا، کتیا کا گوشت نہ کھلاتا. اندھے. تیسرے روٹی پکڑی، کہنے لگا ذرا دائیں بائیں ٹٹولو، اور ایک نے ادھر ادھر ٹٹولا، کہنے لگا کوئی ہے، آواز کوئی نہیں آئی. کہنے بادشاہ تو بہت اچھا ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا اس وقت کی حکومت کی سلطنت کسی حلال زادے کے ہاتھ میں ہوتی. اللہ، 3 باتیں. وہ سارے پریشان ہو گئے. بادشاہ نے چھلانگ ماری اندر، وزیر ادھر سے اندر. انہوں نے کہا چھوڑ دو روٹی، پہلے بتاؤ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بادشاہ سلامت نے سن لیا. انہوں نے کہا نہیں بادشاہ سلامت بتا. انہوں نے کہا پہلی بات یہ روٹی کسی حائضہ کے ہاتھ کی پکی ہوئی، جس کو مینسس کہہ لے یا ماہواری جس کو آئی ہوئی ہو. انہوں نے کہا تمہیں کیسے پتہ لگا؟ انہوں نے کہا پہلے پوچھ. باورچی کو بلا لیا گیا. ہاں میاں کس نے روٹی پکائی؟ جی فلانی عورت ہے، یہ میری بیوی نے، کسی نے. جا اس کے پوچھ کیا طبیعت کیسی ہے؟ کہ وہ نماز نہیں پڑھ سکتے. بادشاہ کہنے لگا تمہیں کیسے پتہ لگا؟ اب قیاس دیکھو. کہنے لگا جب عورت اس حالت کے اندر ہوتی ہے، اس کی طبیعت کچی ہوتی ہے،
یہ مائیں بیٹھی پہچانے گی جب عورت اس حالت کے اندر ہوتی ہے، اس کی طبیعت کھانے پینے کی طرف، کسی کام کرنے میں دل نہیں کرتا، اس کا دل آرام کرنے کو کرتا ہے۔ اس عورت نے اس حالت کے اندر آٹے کو مٹھیاں صحیح نہیں بھری، تب روٹی ٹوٹ رہی ہے۔ اگر آٹے کو مٹھیاں بھرتی، روٹی صاف صاف ہوتی، تو میں روٹی کے ٹوٹنے ٹکڑوں کی وجہ سے پتہ لگ گیا یہ حائضہ عورت کی پکی ہوئی ہے۔ سانو بھی کدے خیال آیا ہلدی کے رام دی، پکانے والے نے پسینے سے آٹا گوندا ہے کہ بسم اللہ، روٹی پکانے والے نے پیشاب کر کے ہاتھ بھی دھوئے، استنجا بھی کیا کہ نہیں کیا ہے جی؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، کہنے لگے بالکل ٹھیک، بتاؤ یہ تمہیں گوشت کا کیسے پتہ لگا؟ کہا بادشاہ سلامت ہم بھی کھا رہے ہیں نا، الحمدللہ بہت کچھ کھائے، کتے بھی کھائے، بلے بھی کھائے، لیکن اللہ نہ کرے ہم نے کوئی نہیں کھائے۔ جس نے کھائے وہ جانے اس کا کام جانے، اور جس نے کھلائے وہ کھائے اس کا کام جانے۔ اخبارات میں پڑھا، ٹی وی میں پڑھا، مینڈک کھا گئے، فلانے کھا گئے، مردہ کھا گئے، زندہ کھا گئے۔ کوئی پولٹری والے بیٹھے ہوں گے، اللہ کرے یہاں ایسا پولٹری والا نہ ہو جس نے جانوروں کے ھذا من فضل ربی کر دیا۔ کتنے مال ہے چلی، اتنا خسارہ ہوتا ہے پولٹری کے اندر، جب جانور اتنا چوزا مر جائے تو کہاں یہ دفناتے ہیں سارے جا کے۔ یہ تو سنا ہے بھائی، سنی سنائی بات۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اصل بات یہ ہے کہ کیا اونٹ ہو، بکری ہو، بھیڑ ہو، بھینس ہو، گائے ہو، ان کے گوشت کے اوپر چربی ہوتی ہے اور کتیا کے گوشت کے اندر چربی ہوتی ہے۔ بادشاہ سلامت جب بوٹی توڑی تو یہ کر کے چربی باہر نکل آئی۔ بادشاہ سلامت نے فوراً بکری باڑے کے اندر پیغام بھیج دیا، بتاؤ وہاں کے چرراہ کو بلا کے جاؤ، شاہی چرراہ کو بلا کے لا، ادھر آؤ۔ انہوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں، کس کا گوشت پکایا؟ کہ بادشاہ سلامت آج خاص مہمان تھے تو خاص جانور کا گوشت میں نے پکایا۔ انہوں نے کہا کون سا؟ یہ شاہی خاندان کی پالتو بکری ہیں۔ انہوں نے کہا حلال کی کہ حرام کی؟ کہا آپ کو کس نے کہا؟ کہ یہ کہہ رہے کہ حرام کی ہیں۔ کہا بادشاہ سلامت جب ان بکریوں کے بچوں کو ان کی ماں نے جنا تو فوت ہو گئی، اس وقت کتیا نے اتفاقاً بچے دیے ہوئے تھے تو کتیا کے بچوں کے ساتھ میں نے ان بکریوں کو دودھ پلا دیا۔ بادشاہ سر پر ہاتھ، انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا پھر یہ بتا کہ میں حلال کا حرام کا یہ کیسے پتہ لگا؟ کہ بادشاہ سلامت شاہی خاندان جو شاہی لوگ ہوتے ہیں، بادشاہ ہوتے ہیں، شاہی دسترخوان لگاتے ہیں اور شاہی دسترخوان پر مہمان نوازی کرتے بھی ہیں اور خود بھی بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ اے بادشاہ سلامت تو دسترخوان پر ہمارے ساتھ نہ بیٹھا تو ہمارے والد کی کہاوت تھی، اللہ اکبر، اس کا تجربہ تھا کہ حلال زادے لوگ جو ہوا کرتے ہیں، خاندانی لوگ ہوا کرتے ہیں، دسترخوان پہ ساتھ بیٹھا کرتے ہیں۔ بادشاہ سلامت کو غصہ چڑھا، اپنے اندر چلا گیا اور جا کے اپنی ماں کا گریبان پکڑ لیا کہ ماں آج تک باپ نے نہیں کہا، بھائی نے نہیں کہا، بہن نے نہیں کہا، یہ اندھے مجھے آ کے حرام زادہ کہہ گئے۔ وہ کہنے لگی بیٹا بالکل بات صحیح کہہ رہے ہیں، رب اکبر کی قسم ہے تمہارا باپ کسی قابل نہ تھا، تب تمہارے باپ کے غلام کے ساتھ میرا معاہدہ ہوا، یہ سلطنت کسی کے ہاتھ میں نہ چلی جائے، میں تمہارے باپ کی اور تمہیں اپنے باپ کی اولاد نہیں، باپ کے غلام کی اولاد ہے۔ رب کعبہ کی قسم بادشاہ حق کا بکا رہ گیا۔ اندازہ لگاؤ جامع عثمانیہ والو، اس وقت کے اندھے لوگ بھی اتنے دانا ہوا کرتے تھے، لیکن آج کے دانا لوگ بھی اس وقت میرے عزیزوں کاروبار کی دنیا میں اندھے ہوئے پڑے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں کہاں جا رہے ہیں۔ بیٹے کی کمائی کا ذریعہ پتہ کوئی نہیں، بھائی کی کمائی کا ذریعہ پتہ کوئی نہیں، باپ کی کمائی کا ذریعہ کوئی نہیں۔ جانور لاؤ 15 لاکھ روپے کا دروازے کے اوپر، جنہیں اللہ نے دیا کریں، لیکن 2 دن میرے چاند عید کے اندر رہ گئے، کسی سے نہیں پوچھنا تسی ہلے تک جانور نہیں لیا، تسی نہیں پوچھنا تسی کنے دا لیا۔ ٹھیک ہے تیرے اندر 15 لاکھ کی طاقت ہے، دوسرے کے اندر 1 لاکھ کی نہیں ہے، اگر وہ تیرے سامنے یوں کر کے سر جھکا لے، سمجھ لے تو نے اس کے اندر دل کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ الدین نصیحہ، دین نصیحت ہے۔ رب کعبہ کی قسم نے سونے سچے سنکھے نبی کا کلمہ پڑھا جو ساری انسانیت کے لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئوں کو دل جوڑ کے چلا گیا ہے۔ آج انڈیا، بھارت، سکھ حضور کی تعریفیں کر رہے ہیں، شاعری نعت خوانی رحمت دو عالم علیہ السلام کی کر رہے ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان تو بت بنا، تو بتوں کی عبادت کر، اللہ پاک نے مجھے علم دے دیا، بت بنانا بھی شرک ہے، بتوں کی عبادت بھی شرک ہے۔ ابا جان بیٹے ہونے کے ناطے ابا جان تجھے میرے پیچھے چلنا پڑے گا۔ باپ نے کہا میں تیرے پیچھے کوئی نہیں چلتا، چل۔ وقت کا میں تھوڑا سا قربانی کے موضوع پہ آ جاؤں۔
جناب اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام کی شادی سارہ علیہ السلام کو لے کر، اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام سفر پہ فلسطین گئے ہوئے ہیں۔ وہاں کے بادشاہ کی عادت تھی علاقے کے اندر شاہی محل کے ارد گرد کوئی خوبرو لڑکی آتی، خوبصورت آتی، اسے گرفتار کر لیتا، پہلے بادشاہ کے بستر پر آتی، پھر اس کے پاس جایا کرتی۔ جناب اماں سارہ کو بادشاہ وقت نے پکڑ لیا، اپنے بستر پر بٹھایا، پاک نبی کی پاک کرم ہے، بھونکنے والے میرے عزیز اس وقت بھی بھونکتے تھے، آج بھی بھونکتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم جس طرح نبی کی حفاظت خدا کرتا ہے، اسی طرح نبی کے پاک کنبے کی حفاظت بھی خدا کرتا ہے۔ بی بی سارہ کی طرف بادشاہ کا ہاتھ چلا، ہاتھ چھل ہو گیا، وہ کہنے لگا لگتا ہے کوئی نیک عورت ہے، میرے لیے دعا کر دے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام اوٹ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا مہمان خانے میں، اور وہ اللہ اکبر اماں سارہ ابراہیم کی تیری میری ماں ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی بادشاہ کے بستر پر ابراہیم علیہ السلام رو رہے ہیں، الہی باپ چھوڑا تیرے لیے، نمرود کے دربار میں تیری توحید کا دھماکہ کیا تیرے لیے، پروردگار عالم اذیتیں برداشت کی تیرے لیے، لیکن میری بیوی پاک ہے، الہ العالمین اس پہ انگلی اٹھ گئی، میں خلیل کی اللہ اکبر اللہ اکبر میری سچائی میں خلیل کیسے رہوں گا؟ مالک کائنات نے فرمایا جبرائیل جلدی چلا جا کے ماں سارہ ابراہیم کے درمیان جتنی بڑی دیوار ہے پر مار دے، اور جا کے بتا دے ایک آئینے سے شیشہ کھڑا کر دے، تاکہ آر پار ابراہیم علیہ السلام کی نظر چلی جائے کہ جو اللہ یونس کو مچھلی کے پیٹ میں بچا سکتا ہے، وہ اللہ تیری حرم سارہ کو بادشاہ کے بستر پر بھی بچا سکتا ہے۔ کیا دیکھ جا کر ابراہیم علیہ السلام سارا منظر دیکھ رہے ہیں، یوں ہاتھ بڑا چھل ہو گیا، پھر دعا کی، 3 مرتبہ دعا کی، اللہ ٹھیک کر دے۔ نبی کا ظرف اعلیٰ ہوتا ہے، نبی کے گھرانے کا ظرف اعلیٰ ہوتا ہے، حسین کا ظرف اعلیٰ تھا، خدا کی قسم ٹکر نہ لی، سب کچھ کر سکتے تھے، اللہ کی طاقت بھی آ سکتی تھی، نانے کے لیے، نانے کی جماعت کے لیے آسمان کے فرشتے بدر احد میں آ سکتے ہیں، کربلا کے اندر بھی آ سکتے تھے۔ نبی کا ظرف، نبی کے نواسوں کا ظرف اعلیٰ ہوا کرتا ہے، خاندان کا۔ ان کا اللہ ہمارا خون دینے سے اگر تیرا دین پھلتا پھولتا ہے تو اللہ ہم ایک نہیں ساری نذرانہ پیش کر دیں گے، لیکن تیرے دین کو قیامت کی صبح تک آباد رکھیں گے۔ بادشاہ سمجھا انہیں کہ اللہ بھی کام خراب ہے۔ بعض جگہ کہتے ہیں اپنی بیٹی ہاجرہ کو یا اپنی کنیز ہاجرہ کو، لیکن سچی روایات میں بیٹی ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کی خدمت کے لیے ساتھ کر دیا۔ 17 سال عمر یا 22 سال عمر ہے۔ اب اماں سارہ کہہ رہی ابراہیم کا جی کہ میرے تو اولاد کوئی نہیں ہوئی، اس سے شادی کر لے، چل تیری نسل آگے بڑھے گی۔ اب ماں سارہ نے شادی کروائی، بیوی نے شادی کروائی۔ اب اللہ کی کرنی ایسی، ابراہیم علیہ السلام 86 سال ہو گئے اللہ سے دعا کرتے ہوئے۔ ماں سارہ کو پہلی بیوی کو تو بیٹا نہ ملا، ماں ہاجرہ کی گود سے اسماعیل علیہ السلام آ گئے، 13 سال کے بعد آئے اسحاق علیہ السلام ماں سارہ کی گود میں۔ جب دیکھا ابراہیم علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے ہیں ہاجرہ کے پاس، کبھی گودی میں بیٹا، کبھی سینے سے بیٹا، اماں سارہ نے اللہ اکبر معذرت کے ساتھ بے ادبی نہ ہو جائے نبی کے خاندان میں، اماں سارہ نے سوکن والے تیور دکھائے، کھڑی اے کیا ہوا؟ بس جا اتھے ہی بیٹھ جا کے اللہ اکبر۔ سارہ کیا ہوا؟ میں نے بس وہیں جا۔ اماں سارہ کے چہرے سے مسکراہٹ چلی گئی۔ سوکن ہوا کرتی ہے، مت دیا کرو بیوی کو دوسری شادی کی دھمکی۔ اگر میں الفاظی میں بات کر دوں، پہلی نے پورے نہیں پہنتے، دوسری چکر میں دوڑتے پھرتے ماشاء اللہ۔ اگر وہیں بیٹھ جا کے یہاں کیا کرنے آیا؟ میں نے کہا تو بتا راضی کر، میں چاہتی ہوں اس حاجرہ کو علیحدہ کر، اس بچے کو علیحدہ کر، میرا مکان علیحدہ بنا، اس کا مکان علیحدہ بنا۔ اتنے میں پہلی مرتبہ کہتے زمین پہ جبرائیل علیہ السلام آئے انسانی صورت میں، جبرائیل علیہ السلام آ گئے، جو سارہ کہتی ہے خدا بھی وہی کہتا ہے، چلو کر دو۔ اللہ عورت کا وکیل بنتا، اسے کہتے چھتر مار مار کے میں سدھا کر دوں، جا پہ عہدے گھر چلی جا، عورت کا حق ہے، اگر تمہارے ساتھ بستر پہ لیٹ سکتی ہے تمہاری منشا کے مطابق تو اپنی منشا کا اظہار تمہارے پہ کر سکتی۔ علیحدہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کو پھر اللہ کا دوسرا حکم آیا، چلو اسے لے کے چلو۔ اب پہلے تو دیکھا نا کہ سارہ اور ہاجرہ کے درمیان، پھر دیکھا ابراہیم علیہ السلام بیٹے کی طرف مائل ہیں، پھر وہ گلہ نہیں رہی ہیں ابراہیم علیہ السلام دی جڑی رہنے سی ذاکر۔ الہ العالمین کی طرف سے اعلان آیا، خلیل کس کا ہے؟ تیرا۔ پھر ادھر کیا کر رہا ہے؟ ہر وقت بچہ چاہیے پھرنے گود اندر۔ الہ العالمین یہ بھی تو تیرا 86 سال کے بعد ملا۔ فرمایا میری ماننے گا جی، اپنی دوستی کا ثبوت دے گا، پھر اس بچے کو پکڑ۔ کہاں جاؤں؟
हाजरा की गोद में डाल दे, कहाँ जाऊँ? इतनी सी खजूरें सत्तू ले ले, पानी ले ले, या अल्लाह कहाँ जाऊँ? अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को ऊँटनी पर या घोड़ी पर भेज दिया, सवारी पर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस जिब्राइल अलैहिस्सलाम सवारी पर, चलिए ये मंजिल ख़त्म, अब चले। कहाँ चले? मक्के चलना है, यसरब की सऊदी अरब जाना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम सवारी पर, पीछे मुड़, खबरदार उसका हुक्म है ना मुड़ना है ना इससे बात करनी है, चलते जाओ। अम्मा हाजरा पीछे बैठी गुनगुना रही है, बोल रही है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश। हर आदमी की तमन्ना अल्लाह मुझे उम्रा करा दे, हर आदमी की तमन्ना अल्लाह अकबर। सेल्फी बना बना के भेजते हो, इस वक्त मुल्तजिम पे हो, इस वक्त हजर अस्वद चूम रहा हो, इस वक्त युकने यमानी पे हो। अल्लाह की कसम ये सारी की सारी 3 अल्लाह अकबर हस्तियों की कहानी है। एक इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दूसरे इस्माइल अलैहिस्सलाम, तीसरी अम्मा हाजरा। वज़कुर फिल किताब इब्राहिम, ए मेरा पैगम्बर ज़रा बता दे हज किन की अदाओं का नाम है? दस्ते सही। 4 पहाड़ों के दरमियान इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी घरवाली को ला के बिठा देते हैं। 17 साल उम्र है, अल्लाह अकबर, 17। 2 या 3 मील कुदई की वादी मक्के से सवारी पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ऊँटनी मोड़िए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अच्छा जी चलिए। अम्मा हाजरा कहने लगी ये क्या करके जा रहा है? लेके साथ आया था, करके जा रहे हैं। अम्मा भी उठ के खड़ी होगी, बच्चे को यूँ करके उठाया और यूँ करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे। इब्राहिम गलती सुनी, ये ससुराल है, कहाँ लेके जा रहा है? बता तो सही कहाँ छोड़। आँख की एनी में से आंसू, जिब्राइल भी देख रहा है, अर्श वाला खुदा भी देख रहा है, आंसू टप टप। कहाँ? खामोश। जिब्राइल अलैहिस्सलाम बोलना नहीं, वो कह रहा चुप। हाँ, बच्चा गोद में, चंडी कहाँ? जब आगे देखा ना ये आंसू गिरते हुए, हाँ वाह माँ हाजरा तेरी जहानत पर कुर्बान जाऊं। अल्लाह। औरत कहती मैंने तो पता ही नहीं लगा, तानू बीमार सी, तानू सिर, तूने वो बंदे की तरफ कभी तवज्जो तो की हो? तेरा काम रोटी पकाना, कपड़े धोना। सुन, औलाद जो कहती है हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया, वो इब्राहिम का किस्सा पढ़ ले अलैहिस्सलाम। मर्द औरत का प्यार बढ़ाने के लिए किस्सा पढ़ो इब्राहिम और हाजरा अलैहिस्सलाम का। इब्राहिम अलैहिस्सलाम यूँ करके पहाड़ी से नीचे उतरे, उसने दोनों पल्लू। कहाँ? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कभी जिस समय देखी आंख से आंसू, इस्तकामत, नो नो घबराना नहीं है। माँ हाजरा ने आंसू टपकते देखे, कह लगी अल्लाहु अमरक, अल्लाहु अमरक। तीसरा अल्लाहु अमरक, अल्लाह का हुक्म है। बस इतना का। माई हाजरा वहां से फिर 2 या 3 मील पैदल चली, जब बैतुल्लाह मौजूद है वहां के बैठ गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से यूं करके मुंह मोड़ लिया, ये नीचे वो ऊपर। इब्राहिम इब्राहिम चला जा, अल्लाह तुझे खैर से मंजिल पर पहुंचाए, मेरी फिक्र ना करना। तूने उसके हवाले कर दिया है जिसने इसके सर पर नबुवत का ताज सजाने का वादा कर रखा है। जाओ 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 जाओ, मुझे उसके हवाले करके जा रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाइए, कोई परेशानी की जरूरत नहीं। अल्लाह अकबर। फिर बाप है, लोग कहते हैं साढ़े प्यो ने सरली कीता की, और देख इब्राहिम क्या कर रहा है। जज़ाकल्लाह। देखो इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कर रहा है। जब पहाड़ी से नीचे उतरे, अल्लाह ने कहा कदम भी नक्श में, बोल भी, जल्दी करो जल्दी, अपने कैमरे खोलो फरिश्तों, अपनी अपनी साइंस का इजहार करो फरिश्तों। इब्राहिम अलैहिस्सलाम नीचे उतरे, खौरदार झाड़ियाँ, काले काले पहाड़। इब्राहिम अलैहिस्सलाम झाड़ियों के दरमियान ऊपर देख रहे हैं, हाजरा इस्माइल कोई नजर नहीं आ रहा। अल्लाह कहते हैं इधर ना तक, मेरी तरफ देखो। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जुबान से बेख्तियार, रब्बना इन्नी अस्कलतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिल गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम इलाहुल आलमीन। तुझे तो पता है नुकीले नुकीले पत्थर है, मेरा शीर खार सा बच्चा, मेरी हाजरा जवान है, पैरों की तलियां रेशम जैसी। इलाहुल आलमीन तेरी मर्जी ना होती, कोई माई का लाल इसे हाजरा को मेरे से जुदा ना करता। अल्लाह ये सब कुछ किया मैंने तेरे लिए किया। फौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ गए, फरमाया अगर तूने मेरे लिए किया
تو میں نے تیرے لیے بھی ایک کام کر دیا. فرمایا اس زمین کو اتنا آباد کر دوں گا, اسے اتنا بارونق بنا دوں گا, لوگ کروڑوں روپیہ ہاتھ میں لے کے پھر کے یہاں قدم رکھنے کے لیے ترسا کریں گے. یہاں کے پانی کو بھی عظمت والا بنا دوں گا. دنیا کے پانی ایک طرف ہے, لیکن مکے کے زمزم کے گھونٹ کا پوری دنیا کا پانی مقابلہ نہیں کر سکے گا. یہاں کی کھجوریں لوگ برکت کے طور پہ لایا کریں گے, یہاں کی کھجوروں کی گٹھلیاں لوگ جیبوں میں ڈالا کریں گے. اے ابراہیم علیہ السلام چند دن اپنے بیٹے کو بٹھا دے, مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں اس شہر کو اتنا آباد کر دوں گا, اس پتھری زمین کو اتنا آباد کر دوں گا, ساری دنیا کے شہر اس کے پاؤں اس کی مٹی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے. جاؤ. اللہ اکبر. چند دن کے بعد ختم ہوگی کھجوریں اور ہو گیا وہ راشن ختم, پانی ختم, ماں کی چھاتی کا دودھ ختم, کچھ کھایا پیا کوئی نہیں. اب اللہ اکبر بچہ ری ری کر رہا ہے. چاہیے تو یہ تھا بچے کا گلا دبا دیتی, لیکن پیغمبر کی شان نہیں, میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا. جس طرح آج کے دور میں ایک عورت نے بچوں کے گلے پہ چھری پھیری پھر خودکشی کر لی, یہ کر رہی ہے نا. لیکن ماں ہاجرہ سے سبق سیکھ, اگر بیٹے پہ بھوک آ جائے, گھر کے اندر بھوک پڑ جائے تو مجھے کیا کرنا چاہیے. مائی ہاجرہ اٹھی, 3 پتھر اماں ہاجرہ علیہ السلام نے لیے, 2 پتھروں کو یوں کھڑا کیا, تیسرے پتھر کو اس کے اوپر کھڑا کر دیا, نیچے ننھے اسماعیل کو لٹایا, دھوپ میں خود کھڑی ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں ماں کی کر دی ہے. پہلا چکر, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. اللہ کون تھا وہاں؟ میں, آپ, کون سی دنیا کی سائنس تھی؟ کوئی بھی نہیں. نیچے ایک بندی کی گود میں اس کا بندہ, اوپر خدا, اور کون تھا؟ اسباب شور کے ختم, فرشتے بھی دائیں بائیں. صفا سے چلی مروہ تک, کتنے کتنے پتھر لگے ہوں گے پیر کے اندر. وہاں جا کے دھڑام سے گر گئی, پھر دل میں خیال آیا رو رہا ہوگا, پھر اٹھی, پھر چلتے چلتے اللہ اکبر پھر صفا پر آئی. اسماعیل کو چی چی کر رہے ہیں, پانی, اللہ اکبر, روٹی, ماں, اللہ اکبر. بیٹے نے رو کے دکھایا, ماں کا کلیجہ پھٹ گیا. اللہ, لوگ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ کرتے کیا ہے, ذرا بخار تجھے ہو جائے, تجھے سر میں درد ہو جائے, تو موٹر سائیکل سے گر جائے, خدا کی قسم تیرے ماں باپ کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں. بدبختہ. تو کہتے ہیں میرے ماں باپ نے میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں. تو 12 بجے تک سو رہا ہے, تیرا باپ اللہ کی قسم یہ چنے نان ہوٹلر پہ کھا رہا ہے, صبح 6 بجے کا گھر سے آیا ہوا ہے, نہ سے گرمی کا نہ سردی کا پتہ. خبردار یوں نہ کہا کر ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. قرضے تیرے لیے اٹھائے, پریشان تیرے لیے ہوا, آج اس کا ککھ نہ بچا. آج اللہ اکبر اس قابل بھی نہ رہا, اگر تو اسے ہاتھ نہ پکڑے یہ ایک قدم بھی چل کے باتھ روم میں نہیں جا سکتا. اب بھی کہتے میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. اماں مروہ پر آئی, اماں پھر صفا پر, ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نے روکے دکھایا, پھر مروہ پر جانے لگی. جب دوسرا تیسرا چکر چلا ہی نہ جاوے, ماں گر گئی. گرین لائٹیں جو لگی ہوئی ہیں, اللہ اکبر. پھر ماں کی ممتا نے جوش مارا, بجائے چلنے کے گھسٹنے کے ماں ہاجرہ نے دوڑنا شروع کر دیا. کون سا فیتا تھا, کون سے انجینئر تھے, اللہ نے کہا فرشتوں یہاں بھی نشان لگا دو, یہاں بھی نشان لگا دو. جس جگہ میری ہاجرہ دوڑ کے گئی, عبدالحنان تجھے بھی دوڑنا پڑے گا, وجود تیرا بھاری تجھے دوڑنا پڑے گا. جس کے پیر کوئی نہیں اسے بھی دوڑنا پڑے گا, جس کی آنکھیں کوئی نہیں اسے بھی دوڑنا پڑے گا, جس کی زبان کوئی نہیں اسے بھی دوڑنا پڑے گا. الہ العالمین میں دوڑ نہیں سکتا, فرمایا ویل چیئر پہ بیٹھ جا. پروردگار عالم میرے ابے کے چل نہیں سکتا, فرمایا کندھے پر اٹھا. الہ العالمین اگر صفا مروہ نہیں کروں گا تو پروردگار عالم نے بھی اعلان کر دیا کہ اگر تو صفا مروہ کا رکن پورا نہیں کرے گا تو میں بھی تجھے آسمانوں سے حاجی کہنے کا سرٹیفکیٹ عطا نہیں فرماؤں گا. آج کر چل. 7 چکر اماں ہاجرہ کے پورے ہوئے, گر گئی. کہنے لگی ہوں کی کرا بس, مدی گری, روایت میں الٹی گری, سانس نہیں کرنی ہے, بس 3-4 سانسیں باقی رہ گئی. ماں, اللہ اکبر. پھر دل کے اندر خیال آیا چلو مر تو رہی ہوں, یہ تو دیکھوں پہلے وہ مر گیا کہ میں مر گئی. اللہ اکبر. پھر بھی خیال آ گیا مر تو رہی ہوں. ماما نا آخری بات کہنی میرے پتروں نے بلا دے, میرے پتر کتنے نے, فلانے نے بلا دے, فلانے نے بلا دے, فلانے آتے ہی کوئی نہیں, فلاں کے چکر میں چلی جاتی.
جب تک خدا نے تمہیں مال زندگی دینا اپنے ماں باپ سے جدا نہ ہو. اگر دیس پردیس میں ہو جو بھائی خوشحال ہے اپنی ماں کو اپنے ساتھ رکھو. پھر نہ سمجھو امی نے اور کی اجازت چوڑیاں بھی پائیں نے سب کچھ پایا. نہیں, ماں کو کچھ نہیں چاہیے, بچے ایک ویڑے میں چاہیے ماں کو, ایک ویڑے میں. اگر ایک بھائی امیر ہے تو اگلے ہفتے سارے بھائیوں سے ملا کے لائے, ایسا انتظام کرے کہ بہنوں کو اکٹھا کرے, ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. اماں ہاجرہ لیٹی ہوئی ہے, آخری سانسیں, پھر یوں کر کے رخ بدلا کہ دیکھوں تو صحیح. وہ پہلے گیا کہ میں جا رہی ہوں. اللہ اکبر. روایات میں لکھا ماں نے دونوں ہاتھوں کے اوپر بازو کھڑے کی اور اپنا پورا وزن دیا, یوں کر کے دیکھا. دور سے نظر پڑی ایک خوبصورت شکل والا پاس کھڑا ہوا ہے. اماں کے اندر پتہ نہیں کہاں سے جان آئی, ایک خوبصورت سونی شکل والا پاس کھڑا ہے. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام لا کے کھڑا کر دیا اور پاس کھڑے. ماں ہاجرہ اٹھی اور پھر جو دوڑ کے دکھایا نا ماں ہاجرہ نے, اللہ کا عرش بھی ماں کے دوڑ پر جھومنے لگ گیا. یا اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا صفا مروہ کے 7 چکر پورے ہوں گے تو ہاجرہ کی سنت کو زندہ کر, میں تجھے عمرہ کرنے کا ثواب عطا فرما دوں گا. اللہ, یہ کوئی عبادت ہے دوڑنا؟ نماز, روزہ, زکوٰۃ, قرات, یہ بھاگنا دوڑنا. فرمایا میری بندی نے دوڑ کے دکھایا تھا. جب گرین لائٹ ہے وہاں تو نے کہنا ربی اغفر ورحم, یا تو نے کہنا کہ اللہ رحم کر, جس طرح میں نے بندی کے رونے پر رحم کیا تیرے پر بھی رحم کروں گا. ماں ہاجرہ جب دوڑی دوڑی بھاگتی جب ماں ہاجرہ علیہ السلام آئی تو جبرائیل علیہ السلام غائب ہو گئے. ہائے, کھڑا تھا کہاں گیا؟ اماں نے یہ نہیں دیکھا کون سی کتنے گیا, جھانک کے دیکھا بیٹا تو محفوظ ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. جبرائیل علیہ السلام نے پیر کی ایڑی کے نیچے پر مارا اور کہا, اللہ نے کہا اسماعیل ذرا پیڑی رگڑ دے. پر لگ گیا پانی کا فوارہ. اماں ہاجرہ دیکھ کے لیٹے ہوئے ہیں, یہاں سے ایک فوارے کی دھار. یا آج میرے عزیز اب تم نے فوارے بنائے, اللہ نے 4000 سال پہلے ہی فوارہ بنا دیا. ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے ایک فوارہ نکلا. اسماعیل علیہ السلام کے منہ میں دھار آ رہی ہے. خدا کا پیغمبر پانی چوس رہا ہے. رب کعبہ کی قسم ماں ہنسنے لگ گئی. میں نے کہا ہاجرہ تجھے کیا ہوا؟ کہ بچے کو پانی مل گیا, ماں کا کلیجہ ویسے ہی ٹھر گیا. اللہ, حج کیا ہے؟ 3 ہستیوں کی اداؤں کا نام ہے. آنا میرے عزیز انشاءاللہ 10 ذی الحج کو آنا, ذرا وقت پر آنا, ذرا پونا گھنٹہ لے کے آنا. پھر بتاؤں گا اسماعیل علیہ السلام کیسے ناز و نعم میں پلے, پھر اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری کیسے چلی. میرے محترم دوستو بزرگوں, یہ سار یہ پیار اللہ اکبر صرف واقعات نہیں ہے بلکہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے بہترین سے بہترین نمونہ عطا فرما دیا ہے. اللہ عمل کی توفیق دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.